السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا
شروع سے نہیں آ رہا؟ یہ وہ نہیں تھا نا فیس بک ابھی کیا میں نے، ہاں؟ نہیں تھی ابھی کی ہے. آپ کریں دوبارہ کریں، شروع سے ہوگا. یہ ابھی اور کیا ہے نا اس لیے ایسے ہو رہا ہے. تو آر کے دوبارہ لگائیں، شروع سے ہوگا. تو انہوں نے اپنا پکا وعدہ توڑ دیا. تو یہ وعدہ بھی جب اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، نماز قائم کو زکوٰۃ دو، یہ بھی وعدہ ہے نا جو اللہ نے لیا. تو یہ وعدہ بھی انہوں نے توڑ دیا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے ایک حصہ نصیحت کا بھلا دیا نا اور کلام کو اس کی جگہ سے بدل بھی دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں. جب بھی انہیں نصیحت کی گئی، رسول ان کے پاس ہے، انہوں نے رسولوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے باپ دادا کے دین پہ وہ اڑے رہے. تو تمہیں تو ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی سوائے چند لوگوں کو ان میں سے، یعنی جو اپنے نبی پر ایمان لے آئے تھے، اپنی کتابوں پر ایمان لے آئے تھے. ہر نبی کے ساتھ ہمیشہ چند لوگ ہی ایمان لائے ہیں. یہ پکی بات ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم لوگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے تھوڑے سے بندے شکر گزار ہیں. تو کہا کہ چند لوگوں کے سوا سب کی طرف سے انہیں خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی. ان سے درگزر کرو اور انہیں معاف کر دو. فافو کا کر لے معاف، فاسفہ کا درگزر، دونوں کا ایک ہی معنی ہے تقریباً. اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی وہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ انہیں معاف کر دیں. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے قالوا جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، بے شک ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقکم، ہم نے لیا ان سے پکا وعدہ، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس میں سے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا، پس ہم نے ڈال دی، بینہم العداوۃ، ان کے درمیان عداوت والبغضاء اور کینہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. فسوف ینبئہم اللہ، ان قریب بتا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے تھے. اب عیسائیوں کے درمیان عداوت ڈال دی. اس کا صرف اس کی سزا انہیں ملی جو انہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا. تو سورۃ یاسین میں آتا ہے، سورۃ حشر میں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تو خیال کرتا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں، ان کے تو دل پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہودی اور عیسائی. بلکہ عیسائیوں میں بھی آپ نے فرمایا نا کہ ان کے تو 72 فرقے تھے، تمہارے 73 ہو جائیں گے. یعنی ان کے بھی فرقے تھے، ان میں اختلاف تھا آپس میں. تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری نصیحت کا حصہ بھلا دیا تھا. یہ کہ ایک بہت سزا ہے. رشتہ داروں میں بھی جو آپس میں لڑائیاں نا، یہ بھی ایک سزا ہے. یہ جو لڑے ہوتے ہیں آپس میں، لڑائی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے. اس لیے اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی سزا زیادہ دیر تک نہ رہے. 3 دن سے زیادہ ایک آدمی کے دوسرے کے لیے ناراضگی حرام ہے، ایک مسلمان کے مسلمان کے ساتھ. ان قریب انہیں بتا دے گا اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے تھے. یعنی پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گا. یا اہل الکتابی، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی وہ باتیں، مما کنتم تخفون، اس میں سے جو تم چھپاتے تھے من الکتاب کی کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے. قد جاءکم من اللہ، آ چکے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، روشنی، و کتاب مبین، اور کتاب واضح. یعنی جو تم لوگوں سے چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بھر کے ظالم کوئی نہیں ہے کہ جب ہم نے ان پہ چیز بیان کر دی وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں. اور جب تک وہ ظاہر نہیں کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ نے ان پہ بیان کیا ہے. جیسے صفا مروہ کی بات پہ انہوں نے چھپا لی ہوئی تھی، اللہ نے کہا تھا یہ اللہ کے نشانوں میں سے ہے، جو اس کا خوشی سے حج عمرہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. وہ اس کو بھی اور کئی باتیں اللہ نے کہا کہ میں نے جو ظاہر کر تم انہیں چھپاتے ہو. اہل کتاب جو تھے معنوی تبدیلی بھی کرتے تھے، کچھ احکام چھپا کے کرتے تھے اور لفظ بدل کے بھی تبدیلی کرتے تھے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ایسا رسول بھیج دیا تم پر جو بہت سی وہ باتیں تم پر واضح کرتا ہے جو تم چھپاتے تھے، اور بہت سے اللہ نے درگزر بھی کیا ہے. جب سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے شہد کو حرام کیوں کیا، صرف بیویوں کی رضامندی چاہتے ہوئے. اور اس میں آیا کہ جب آپ نے ایک بیوی سے چھپ کر ایک بات کی، کہا کسی کو نہ بتانا، تو اس نے بتا دی. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے اس پر ظاہر کر دی، کچھ حصہ بتایا، کچھ سے اعراض کیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سی وہ باتیں جو لازمی تھی ظاہر کرنی وہ اللہ نے کر دی ظاہر، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کیا. اب تمہارے پاس روشنی اور کتاب واضح آ چکی ہے. یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، من اتبع رضوانہ، اس کو جو پیروی کرتے اس کی رضامندی کی، سبل السلامی، سلامتی کے راستوں کی. یعنی جو اللہ رسول کے احکام مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی،
کہ ہم ان کے لیے آسانی کے راستے آسان کر دیں گے، سلامتی کے راستے آسان کر دیں گے۔ وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گا بِإِذْنِهِ ہی اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دے گا ان کو إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، راستے کی طرف سیدھے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دو کون اختیار رکھے گا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح، کہ وہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہے سب، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، ما بینہما، اور جو دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہر کوئی چھوٹا ہے یہ صفحہ ہم اس کے ساتھ ملا لیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں ہے کہ نعوذ باللہ، پہلے تو کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس میں حضرت مریم پہ بھی الزام لگا دیا، نعوذ باللہ۔ بلکہ جب حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی ہیں تو قوم نے کیا کہا تھا کہ نہ تو تیری ماں بدکار تھی، نہ تیرا باپ برا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ یعنی وہ تو الگ سے عبادت کر رہی تھی بیٹھ کے وہاں پہ، تو حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، ان میں اپنی روح پھونکی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بڑی عبادت گزار بنتی پھرتی ہے، تو یہ کیا تو نے طوفان والی چیز کر لی ہے؟ وہ بھی کہنے لگی تھی جب خوشخبری دی تو اللہ تعالیٰ مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو کہا حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے، حضرت آدم کی پیدائش دیکھ لو وہ کیسے ہوئی ہے، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اللہ نے کر دیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے وہ کرتا ہے۔ تو پھر وہ انہیں اطمینان ہو گیا حضرت مریم کو، انہیں تو اطمینان ہو گیا، لیکن قوم نے نہیں چھوڑا پیچھا نا۔ تو پھر آخر کار یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ ہی ہے، اللہ خود مسیح ہے۔ اب استغفر اللہ، یہاں جو بریلیوں میں کیا کہتے ہیں، وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ آیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو عرش پر ہے، تو اللہ تو پوری کائنات میں اس کی نشانیاں پھیلے اللہ نظر آ رہا ہے پوری کائنات میں۔ فی نفسی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، ذات کے لحاظ سے اللہ نظر نہیں آ رہا، صفات کے لحاظ سے ساری دنیا میں اللہ کی چیزیں پھیلی ہیں جس میں سے اللہ کو ہم پہچان لیں۔ جیسے ایک ڈرائنگ دیکھ کے کہتے ہیں نا یہ کس، دیکھ کے بس ہم کہتے ہیں جس کو جانتے ہیں کہتے ہیں لگتا ہے یہ اس کی ہے، کہتے ہیں نا ہم، یا پھر پوچھتے ہیں کس نے کی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ یہ کس نے بنا دی ہے؟ ہمارا ذرا سا بھی ہاتھ اس میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بیج ڈالا پانی دیتے رہے، لیکن اندر کون کر رہا ہے ساری کارروائی؟ بیج ڈالنا اور پانی ڈالنا، آپ کہیں ڈال کے دیکھیں کیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جس طرح حکم دیا زمین کو وہ زمین اگاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہے تو پھر اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں لا سکتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں۔ سب انبیاء اللہ کے بڑے فضیلت والے نبی ہیں، ان سب میں زیادہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا کے نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ اتنی نمایاں ان کی خصوصیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ساری زمین ان کے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، ساری امت سے مجموعی عذاب ختم کر دیا گیا ان کی وجہ سے، بھول چوک معاف کر دی گئی آپ کے، لیکن درجہ اللہ کے بعد ہے، جتنا اختیار اللہ نے دے دیا۔ اب اس سے یہ نہیں کہ اللہ نے اگر انہیں امام الانبیاء بنایا تو ہم امام استغفر اللہ امام اللہ بھی بنا لیں، وہ اللہ کے امام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر آئے ہیں، ہم نے ان کو وہی درجہ دینا ہے۔ ہم عیسائیوں کی طرح کر کے ان کو اللہ کا درجہ نہ دے دیں یا اللہ سے برہا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اسے کہتے ہو نا کہ اللہ خود ہے، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے، اگر وہ خود اللہ ہوتا تو اللہ کو تو ہلاک ہونا ہی نہیں۔ کل شیء کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، جب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام۔ پھر یہ بھی کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی سوائے اس کی ذات کے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ اللہ تھا تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے اس کو اور اس کی ماں کو، تو کون ہے جو بچا لے گا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کیونکہ بادشاہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کے اللہ اختیار رکھتا ہے۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب 13واں پارہ دیکھ لیں سورہ یوسف۔ آج ہم نے 97 آیت پڑھنی ہے، 96 ہو گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا بانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، بخشش مانگے ہمارے لیے،
ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا بے شک ہم کنہ خاطئین تھے خطا کار۔ کالا کہا، سوفا ان قریب، استغفر لکم میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے، انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں ادھر دیکھیں کیسے کیسے اعتراف کرتے ہیں خود ہی اپنی غلطیوں کا۔ قیامت کے دن بھی آپ کو تو سب نے اعتراف کر لینا ہے۔ پہلے تو کوشش کریں گے چر زبانی کی ہمیں پیغام نہیں آئی یہ نہیں، لیکن سب کو آخر اعتراف کرنا ہے۔ فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ وہاں بیوی نے 2 جگہ اعتراف کیا۔ جب عورتوں نے ہاتھ کاٹے تب اس نے کہا کہ دیکھا اس کے بارے میں تو ورغلاتی تھی، میں نے ہی کیا تھا، میں ہی ظالم تھی، میں نے اسے ورغلایا تھا۔ دوبارہ جب دعوت کی تب بھی اعتراف کر لیا۔ یعنی وہاں بھی کہا کہ تو میری بات مان لے، میں تجھے دعوت دے رہی ہوں، نہیں مانی تو کہا تجھے سزا ملے گی۔ اور یہاں بھی یعنی اعتراف کیا۔ جب انہوں نے کہا حضرت یوسف نے کہ جا کے بادشاہ سے پوچھو عورتوں کا کیا حال ہے، تو وہاں بھی عورتوں کے سامنے اس نے اعتراف کر لیا کہ عورتوں نے جب کہا کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ تو سچا تھا، تو اس نے اعتراف کر۔ یہاں بھی دیکھیں پھر یہ اعتراف کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف کے سامنے اعتراف کیا ہم خطا کار تھے، باپ کو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ تمہیں اللہ معاف کر دے۔ فوراً کہ انہوں نے کہا میں ان قریب بخشش مانگوں گا تمہارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ یوسف نے معاف کیا کہ نہیں۔ جب بندہ اپنا حق معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ تو میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، بس جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوا علیہ ابویہ، پناہ دی اپنی طرف ابویہ اپنے والدین کو، وقالت خلو اور کہا داخل ہو جاؤ، مصر شہر میں، مصر بھی کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، آمینین امن سے۔ اب دیکھو نا وہی بات جو کل ہوئی تھی کہ آ کے استقبال کیا ان کا، ان کو لیا اور پھر اپنے والدین کو اپنے پاس پناہ دی اور کہا کہ شہر میں امن سے داخل ہو اگر اللہ نے چاہا۔ حالانکہ لینے آئے ہیں اور وہ اس وقت فائنانس منسٹر بھی ہیں، ان کے پاس اختیار بھی ہے، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو پھر آپ امن سے داخل ہو سکتے ہو۔ اگلا لمحہ جو بھی ہے نا اس کے لیے انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتہ اگلا لمحہ اللہ میرے لیے کیا چاہتے ہیں۔ تو اسے اگلے لمحے کو کوئی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ لازمی کہنا ہے میں ابھی یہ کروں گی انشاءاللہ، میں ابھی یعنی ابھی بھی مستقبل ہے میرا نا، میں کر رہی ہوں میرا حال ہے، کر چکی میرا ماضی ہے، مستقبل کا مجھے نہیں پتہ، میں لکھوں گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے ابھی پہلا لفظ اللہ لکھنے کا حکم ہی نہ دے، تو اس لیے انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے۔ ورفع ابویہ اور بلند کیا اپنے والدین کو، علی العرش عرش پر، وخروا اور وہ گر پڑے، لہو اس کے لیے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقال اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی اے ابا جان، ھذا تعویل یہ تعبیر ہے، رویا میرے خواب کی، من قبل پہلے والے، قد جعلہ ربی تحقیق کر دیا اس کو میرے رب نے، سچا، یہ خواب سچا کر دیا کہ میں نے دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بھائی تھے 11 اور ماں باپ سورج چاند، چاند ماں تھی سورج باپ۔ وقد احسن بی اور تحقیق اس نے احسان کیا مجھ پر،
اذ اخرجانی جب اس نے نکالا مجھ کو من السجن قید خانے سے وجاء بکم من البدو اور لے آیا تم کو دیہات سے من بعد اس کے ان نزغ الشیطان کہ پھوٹ ڈال دی تھی شیطان نے بینی میرے درمیان و بین اخوتی اور درمیان میرے بھائیوں کے ان ربی بے شک میرا رب لطیف لما یشاء مہربان ہے اس کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے انہ هو العلیم الحکیم اور بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے ربی اے رب قد آتیتنی تحقیق تو نے دی مجھ کو من الملکی بادشاہت وعلمتنی اور تو نے سکھائی مجھ کو من تعویل الاحادیث تعبیر خوابوں کی فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا سماواتی والارض آسمانوں اور زمین کا انتا ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا دوست ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں توفانی تو وفات دے مجھ کو بہت پیاری دعائیں سے یاد کر لیں فاطر السماوات سے لے کر یا انت ولی دنیا ویسے فاطر السماوات سے کرے تو زیادہ اچھا ہے تو وفات دے مجھ کو مسلمن اسلام کی حالت میں والحقنی اور شامل کر مجھ کو بالصالحین نیکوں کے ساتھ یعنی کہیں بھی آپ پورے صورت میں جہاں جہاں حضرت یوسف پہ احسان ہوئے ہیں کہیں وہ غرور میں نہیں ہے تکبر میں نہیں ہے عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے سارا کچھ کیا ظاہر اللہ ہی کرتے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نے مجھے عزت دی ہے اتنی زیادہ تو دنیا اور آخرت میں میرا تو ہی دوست ہے آخرت میں بھی تو مجھے وفا دینا اسلام کی حالت میں اور شامل کرنا نیکوں کے ساتھ وفا دینا جو ہے اسلام کی حالت میں یہ ایک بہت بڑی احسان ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو اسلام کی حالت میں موت آ جائے اسلام کیا ہے آواز آ رہی ہے اسلام کیا ہے کلمہ پڑھ لیا تو اسلام میں داخل ہو گیا عمل کیا تو ایمان اور جب موت آئی اب عمل کی تو گنجائش ہی نہیں نا اسلام ہی ہے نا تو جس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو وہ انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا اور آیت الکرسی کے بارے میں سوچیں یعنی جنت میں جانا اللہ نے کتنا آسان رکھ دیا ہے کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے اب سوچ آیت الکرسی اصل میں آیت الکرسی جو ہے نا وہ توحید کی جامع چیز ہے اس کا جیسے دیکھیں سورۃ اخلاص کو کہا کہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے دیکھنا ہے کہ اس میں اصل مضمون کون سا ہے تو اصل مضمون کے مطابق پھر وہ چیز ہمارے اندر اپنے اثرات پیدا کرے گی باہر کا دروازہ بند کر دیں باہر کا 8واں پارہ دیکھ لیں سورۃ انعام ہماری جاری ہے کون سی آیت ہے تو وہ تو پھر آگے ہے 150 پڑھنی ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہلم کہہ دو بلا لو شہداءکم الذین اپنے گواہوں میں سے ان لوگوں کو یشہدون جو یہ گواہی دے
ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرم ھذا حرام کیا ہے یہ. فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ پس نہ تو بیٹھ ان کے ساتھ وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ تو پیروی کر احواء الذین خواہشات کی ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہمارے احکام کو والذین اور ان لوگوں کی لا یؤمنون جو نہیں مان لاتے بالآخرۃ آخرت کے ساتھ وہم پہ ربہم یعدلون اور اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں. بس جنسیم دروازہ بند کر کے جانا ہے. وہ اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں. کل کہہ دو تعالو آؤ اتلو میں تلاوت کروں ما حرم ربکم جو حرام کیا تمہارے رب نے علیکم تم پر اللہ تشرکو بہ شیئا کہ نہیں تم شریک ٹھہراؤ گے اس کے ساتھ کسی کو یا ٹھہراؤ گے نہ کہیں کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو وبالوالدین احسان اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ یا احسان کرو. دونوں معنی ہوتا ہے حسن سلوک سے پیش آؤ یا احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو من املاک مفلسی کے ڈر سے نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی وإیاہم اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائیوں کے. آپ کے پاس پارہ تو ہے. ما ظہرا جو ظاہر ہو منہا اس میں سے وما بطن اور جو چھپا ہو یا پوشیدہ ہو. ولا تقتلوا النفس التی اور نہ تم قتل کرو جان کو اس اللہ تی حرم اللہ جس کا حرام ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بھی یہ ہے تم کو وصیت کی جس کی لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل حاصل کرو. ولا تقربوا مال الیتیم اچھا یہ پہلے تشریح دیکھ لیں کہ یہ جو کہتے تھے نا یہ چیز حرام ہے یہ حرام ہے اپنی طرف سے دونوں نہ حرام ہے مادہ جو ان کا جی چاہتا تھا اور پھر الزام اللہ تعالیٰ پہ دیتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک بھی نہ کرتے ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے. تو کہا پھر بلاؤ تم اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا تھا. یعنی تمہارے معبودوں نے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہی کہتے تھے نا کہ جو وہ حلال کہتے تم حلال کہتے ہو جو حرام کہتے تھے حرام کہتے ہو. جب یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایمان لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کہا ہے کہ یا رسول ہم کسی کو اللہ کے سوا رب تو نہیں مانتے. کہا یہ بتاؤ جو تمہارے عالم کہتے ہیں یہ حرام ہے وہ کہتے ہیں حلال ہے تم اسے مانتے نہیں. کہا ہاں. تو کہا یہی تو شرک ہے. حلال حرام کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا یا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا بس اور کسی کو حلال حرام کا حق نہیں ہے. تو یہ گواہی دے دیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. یعنی اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے بات تو تم نہ گواہ بننا اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہمارے حکام کو جھٹلایا اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یعنی ان کی باتوں کا اعتبار نہ کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پہ کیا حرام کیا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو. دوسرا یہ ہے کہ والدین حسن سلوک یعنی والدین کی نافرمانی تم پر حرام ہے.
اور بدسلوکی بھی حرام ہے، خواہ وہ مشرک ہوں خواہ وہ کافر ہوں. لیکن شرک کے بارے میں، کفر کے بارے میں آپ ان کی بات نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا ہے. ان کو نکال کے باہر نہیں پھینک دینا، حسن سلوک کے ساتھ رہنا دنیا میں. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہ جو آپ کہتے ہیں نا 2 ہی بچے کافی ہیں، اتنے خرچے برداشت نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ اسکولوں میں بھیجا ہوا ہے، اللہ فیسوں میں، اور کھانے کی بھی وہ چیزیں ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. ورنہ ایک ہی کھانے سے، ایک ہی میز پہ بیٹھ کے ماں باپ کے بچے اکٹھے بیٹھے کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے تھے. جتنے میں وہ سب کھانا کھاتے تھے اتنے میں ایک ہی ہوم ڈلیوری ہوتی ہے. تو ہم نے اخراجات خود پھیلائے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ زمین کی پیداوار میں کمی ہے. یہ خود درخت کاٹ کاٹ کے وہاں سوسائٹیاں بنا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا نا، اپنی جان پہ خود ظلم کر رہے ہیں. جو کھیت تھے جنہوں نے فصلیں پیدا کرنی تھی وہاں انہیں سوسائٹیاں بنا لی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا بھی دے گا. جیسے راوی کی تو سزا مل بھی گئی نا، راوی کی سزا تو مل گئی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اور امریکہ میں وہاں کئی دفعہ تک جنگل میں آگ لگ گئی. تو اگر جہاں انہوں نے اس طرح بنائے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے، ہدایت دے دے، اللہ سے توبہ استغفار اگر سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے ہر وقت. تو تم مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، رزق اللہ کے ذمے ہے. تم خود تنگی پیدا کر لیتے ہو. اب کہنا 2 بچے اچھے ہیں، یہ بھی قتل کرنا ہی ہے کہ اللہ نے جتنی روحیں بھیجنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا کسی کتنی اولاد ہوگی، لیکن آپ اپنی طرف سے اس میں کوئی نہ ایسا ذریعہ اختیار کریں کہ بچے کم ہوں. بچے 2 ہی اچھے، اور جب اللہ نہ کرے ایک فوت ہو جائے کہتے ہیں ہائے ایک اور ہوتا نا تو کتنا اچھا تھا. یہ ایک ہی ہے کس کا، وہ بھی کہتے ہیں ہائے. اب ہائے ہائے کرنے کا کیا پتا، جو اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اس کو بھگت لو. اللہ کی طرف سے اللہ کے اولاد اتنی جو اللہ نے روح بھیج رہی ہے نا، بیچ کے رہنی ہے. احتیاطی تدبیر کے باوجود بیچتا ہے. جادو کا اثر اگر ہوتا ہے، جادو کرنے والے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس طرح کی اولاد رک جاتی ہے، تمہاری تدبیر سے نہیں رکتی، تدبیروں کے باوجود بچے پیدا ہوتے دیکھیں. اور بغیر تدبیر کے ترس رہے ہیں کہ اولاد ہو جائے تو نہیں ہو رہی، تو اللہ کی دین ہے نا. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ مفلسی کے ڈر سے نہیں بچنا، کیا ہے کیسے زیادہ بچے نہ ہوں. ہم تمہیں رزق دیتے ہیں انہیں بھی. کیا تم اپنا رزق خود لیتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے تو کیا کرو گے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا تمہیں. اور تم بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، جو اس میں ظاہر ہے یہ پوشیدہ ہے. اب تو پوشیدہ بے حیائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، چھپی آشنائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس مصیبت کے ذریعے. ہر گھر میں بچے، کتنے بھی نیک گھرانے بھی کیوں نہ ہو، مجھے اللہ معاف کرے، بعض ہوگا انہوں نے بڑا کنٹرول رکھا ہوا ہے گھروں میں، لیکن جو ایمان کے کمزور ہیں میرے جیسے وہ نہیں کنٹرول کر پا رہے. تو ان کے بچے کمروں میں جو مرضی کریں، آپ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. جا کے کہیں گے اتنی دیتا ہے، پڑھ رہے ہو کیا کرو، میسج تو نہیں دیکھ، نہیں پڑھ رہے ہیں، بے شک دیکھ لیں آپ آ کے. اس وقت چینج کریں گے تو وہی آئے گا جو پڑھ رہے ہیں، وہ تو چینج کر دیں گے فوراً، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اللہ کے ہاں لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، لا یخفون من اللہ، اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے. تو کہا جو ظاہری اور پوشیدہ ہے سب چھوڑ دو، اور کسی جان کو بلا وجہ قتل نہ کرنا سوائے حق کے. بلا حق کے ساتھ یہ ہے کہ جو دین سے مرتد ہو جائے، یا جو زنا کرتا ہے، یا جو کسی کو قتل کر دے، اس کے قتل مرتد کو. اور جو زنا کے بدلے میں جہیز سنسار کیا جاتا ہے، تو اس طرح جو کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے. اس کی تمہیں وصیت کی گئی ہے تاکہ تم عقل حاصل کر لو. اور کیا حرام کیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، اس طریقے سے جو اچھا ہے. ہاں اگر تمہارے ذمہ یتیم کا مال آیا ہے اور تم چاہتے ہو اس کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنا، تو اس کے ساتھ کاروبار کرو، اور حساب کے ساتھ اس کا حصہ الگ نکالو اپنا الگ. اور اس کا اگر اچھا مال ہے اس کا حساب الگ رکھو، اس کا نفع زیادہ ہوگا. اس سے اچھے طریقے سے یہاں تک کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. یعنی جب اپنی جوانی کو پہنچ جائے پھر آپ نے مال اس کے سپرد کر دینا ہے. تب تک آپ نے اچھے طریقے سے اس کے مال کی نگرانی کرنی ہے جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتا. اور وہاں وجہ بتا دی کہ جب تک وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے. اور پھر وہ بھی کہ اگر تم ان میں بلائی دیکھو، تمہیں دیکھو کہ وہ اچھے برے کا فرق کر سکتے ہیں، پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو. اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. ان میں حضرت شعیب کی قوم میں برائی کیا تھی کہ جب وہ کسی سے مال لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، جب دیتے تھے تو کم دیتے تھے. تو اسے کہا کہ ناپ اور تول پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ. ہم کسی جان کو اس سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے. جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی کرنا. اچھا یہاں تک تو بھی لکھنا ہے نا ہم نے، ولا تقربوا سے لکھنا ہے نا. اور نہ تم قریب جاؤ مال یتیمی، مال کے یتیم کے،
इल्ला बिल्लाती, मगर उस तरीके से यासन जो ज़्यादा अच्छा हो। हत्ता यबलुग अशुद्धा, यहाँ तक कि वो पहुँच जाए अपनी जवानी को, यहाँ तक कि वो पहुँच जाए अपनी जवानी को। वह औफुल कैल वल मीज़ान, पूरा करो माप और तोल बिल्किस्त इंसाफ के साथ। यानी इसमें दूसरा मुख्तलिफ से मुफ्ती समय के हकूक़ फ़राइज़ पूरे अदा किया। सिर्फ हकूक़ ही ना मांगा करो, फ़राइज़ भी अपने पूरे अदा करो। ला नुकल्लिफ़ु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, नहीं हम तकलीफ़ देते किसी जान को मगर उसकी ताकत के मुताबिक। वाइज़ा कुल, तुम जब भी तुम बात करो, फ़ादिलु, तो इंसाफ करो, जब भी तुम बात करो तो इंसाफ करो। वलो काना ज़ा कुर्बा, अगरचे वो रिश्तेदार ही हों। वाबी अहदिल्लाहि औफू, अल्लाह का वादा पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम, ये है जिसकी तुमको वसीयत की तुमको भी जिसकी, ये है वसीयत की तुमको जिसकी, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अगली आयत जो है ना वो इसके साथ करनी पड़ेगी आपको, रुकू तक नहीं, सिर्फ अगली आयत, क्योंकि यहाँ एक मज़मून मुकम्मल होगा। वरना हाजी सिराती मुस्तकीमा, ये कि यही मेरा रास्ता सीधा है। वरना, और ये कि हाजा सिराती, यही मेरा रास्ता, मुस्तकीमा सीधा है। फत्तबिऊहु, उसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउ सुबुला, ना तुम पैरवी करो बहुत से रास्तों की, यानी सिर्फ अल्लाह की बात मानो, बहुत से लोगों की बातों के पीछे ना लगो। फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, बस वो जुदा कर देंगे तुमको उसके रास्ते से, यानी जो तुम झूठे मबूद बनाते हो तुम्हें अल्लाह से दूर कर देंगे। ज़ालिका वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये है तुमको वसीयत की जिसकी, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। नाज़र अच्छा दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हम सब को अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। और ये उसी वक्त होंगे जब हम अल्लाह रसूल के अहकाम को सामने रखेंगे। तो इंशाअल्लाह जब हम अपने अमाल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया आखिरत दोनों हसीन हो जाएंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा निस्फ़शती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।